السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ جی امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، کل ہم لوگ یہ پڑھے تھے نا صلاۃ الخوف کے بارے میں. عائشہ نے ہمیں ریفرنس دیا تھا کہ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 102 میں جو ہے اس کے بارے میں ڈیٹیلز آ گئی. ایکسٹرا میں کروایا تو بھی سکتے ہیں جو بچے ہوئے تھے تو میں نے کہا یہ پروٹین جلدی ہضم ہو جائے گی بور کی، اسی لیے میں نے جی بس ایک منٹ پڑھے دیجیے نا. اچھا، سورہ نساء آیت نمبر 102. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو. پھر جب یہ سجدہ کر چکے تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائے اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور تیرے ساتھ نماز ادا کرے. اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہے کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دے. ہاں، اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تمہیں تکلیف ہو یا بوجھا بارش کے یا بسبب بیمار ہو جانے کے، اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو. یقیناً اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے. اس کی تھوڑی سی تفصیل ریڈ کر دیتے ہیں، تھوڑا سا ڈیٹیل میں، تو ہم تھوڑا سا اس کا پارٹ ریڈ کر لیتے ہیں. امام ابو یوسف اور حسن بن زیاد نے ان الفاظ سے یہ گمان کیا ہے کہ صلاۃ خوف صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے لیے مخصوص تھی، لیکن قرآن میں اس کی مثالیں بکثرت موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ایک حکم دیا گیا ہے اور وہی حکم آپ کے بعد آپ کے جانشینوں کے لیے بھی ہے. اس لیے صلاۃ خوف کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص کرنے کی کوئی وجہ نہیں. پھر بکثرت جلیل القدر صحابہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی صلاۃ خوف پڑھی ہے اور اس باب میں کسی صحابی کا اختلاف مروی نہیں ہے. صلاۃ خوف کا یہ حکم اس صورت کے لیے ہے جبکہ دشمن کے حملے کا خطرہ تو ہو مگر عملاً مارکہ قتال گرم نہ ہو. رہی یہ صورت کہ عملاً جنگ ہو رہی ہو تو اس صورت میں حنفیہ کے نزدیک نماز مؤخر کر دی جائے گی. امام مالک رحمہ اللہ اور امام ثوری کے نزدیک اگر رکوع و سجود ممکن نہ ہو تو اشاروں سے پڑھ لی جائے. امام شافعی کے نزدیک نماز ہی کی حالت میں تھوڑی سی زد و خورت بھی کی جا سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل سے ثابت ہے کہ آپ نے غزوہ خندق کے موقع پر 4 نمازیں نہیں پڑھی اور پھر موقع پا کر الگ ترتیب انہیں ادا کیا، حالانکہ غزوہ خندق سے پہلے صلاۃ خوف کا حکم آ چکا تھا. صلاۃ خوف کی ترکیب کا انحصار جی اچھا، صلاۃ خوف کی ترکیب کا انحصار بڑی حد تک جنگی حالات پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حالات میں مختلف طریقوں سے نماز پڑھائی ہے اور امام وقت مجاز ہے کہ ان طریقوں میں سے جس طریقے کی اجازت جنگی صورتحال دے اسی کو اختیار کرے. ایک طریقہ یہ ہے کہ فوج کا ایک حصہ امام کے ساتھ نماز پڑھے اور دوسرا حصہ دشمن کے مقابلے پر رہے. پھر جب ایک رکعت پوری ہو جائے تو پہلا حصہ سلام پھیر کر چلا جائے اور دوسرا حصہ آ کر دوسری رکعت امام کے ساتھ پوری کرے. اس طرح امام کی 2 رکعتیں ہوں گی اور فوج کی ایک ایک رکعت. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک حصہ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ کر چلا جائے، پھر دوسرا حصہ آ کر ایک رکعت امام کے پیچھے پڑھے، پھر دونوں حصے باری باری سے آ کر اپنی چھوٹی ہوئی ایک ایک رکعت بطور خود ادا کر لیں. اس طرح دونوں حصوں کی ایک ایک رکعت امام کے پیچھے ادا ہوگی اور ایک رکعت انفرادی طور پر. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے فوج کا ایک حصہ 2 رکعتیں ادا کرے
اور تشہد کے بعد سلام پھیر کر چلا جائے، پھر دوسرا حصہ تیسری رکعت میں آ کر شریک ہو اور امام کے ساتھ سلام پھیرے۔ اس طرح امام کی 4 اور فوج کی 2 رکعتیں ہوں گی۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ فوج کا ایک حصہ امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھے، اور جب امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو مقتدی بطور خود 1 رکعت مع تشہد پڑھ کر سلام پھیر دیں، اور پھر دوسرا حصہ آ کر اس حال میں امام کے پیچھے کھڑا ہو کے ابھی امام دوسری ہی رکعت میں ہو، اور یہ لوگ بقیہ نماز امام کے ساتھ ادا کرنے کے بعد 1 رکعت خود اٹھ کر پڑھ لے۔ اس صورت میں امام کو دوسری رکعت میں طویل قیام کرنا ہوگا۔ پہلی صورت کو ابن عباس، جابر بن عبداللہ اور مجاہد نے روایت کیا ہے، دوسرے طریقے کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے اور حنفیہ اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ تیسرے طریقے کو حسن بصری نے ابو بکر سے روایت کیا ہے، اور چوتھے طریقے کو امام شافعی اور مالک نے تھوڑے اختلاف کے ساتھ ترجیح دی ہے، اور اس کا ماخذ سہل بن ابی حتمہ کی روایت ہے۔ ان کے علاوہ صلاۃ خوف کے اور بھی طریقے ہیں جن کی تفصیل مبسوطات میں مل جاتی ہے۔ اچھا، یہ اور بھی اس میں پھر ڈیٹیلز ہوں گے میرے خیال سے، تو اتنا ہمارے آئیڈیا کے لیے تو کافی ہو گیا ہے۔ چلے اب میں جو ہے وہ کر دیتی ہوں، سیرت کی کتاب شیئر کرتی ہوں۔ آج ہم تھوڑی سی ریڈنگ کر پائیں گے کیونکہ سیشن میں تقریباً 11 منٹ رہ گئے ہیں، تو آج ہم اتنا کور کر لیتے ہیں۔ 1 منٹ دیجیے گا تو میں کتاب شیئر کرتی ہوں۔ اچھا، ہم لوگ یہ پڑھے تھے نا غزوہ احزاب و قریظہ کے بعد کی جو جنگی مہمات تھیں، ان کو ہم ایک ایک کر کے پڑھ رہے تھے، اور اس میں جو ہے ہم نے کل یہ سریہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، جس میں مین جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، جو 3 دن تک ان کو مسجد کے ایک کھمبے سے باندھ کر رکھا ہوا تھا نا، اور اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا تھا، تو اس کے بعد پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور انہوں نے قریش والوں کا یعنی مکے والوں کا غلہ جو ہے بند کر دیا تھا، جو یمامہ سے گیہوں وغیرہ آتا تھا نا، وہ انہوں نے بند کر دیا تھا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ وہ الاؤ کر دیں، اور جو ہے وہ غلہ جو ہے جاری کر دیں، ان کو بھجوانا۔ تو اس طرح سے انہوں نے یہ بات مان لی تھی، اور پھر دوبارہ جو ہے غلے کی روانگی ہو جایا کرتی تھی ایمان سے وہاں پہ مکہ کی طرف۔ اچھا، پھر ہم نے غزوہ بنو لحیان پڑھا تھا، اس میں وہ تھا کہ جو مقام رجی پر 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا تھا نا، بلایا اس لیے گیا تھا کہ بھئی ہم دین سیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ ہمارے پاس صحابہ کو بھیجیں، ہم دین سیکھیں گے، اور جب وہاں پہ صحابہ پہنچے تو ان کو پھر جو ہے شہید کر دیا گیا تھا۔ تو ان کے پھر بدلے کے لیے جو ہے وہاں پر سب صحابہ کرام پہنچے تھے، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ جو دشمن ہے یہ سب کے سب جو ہے بنو لحیان والے بھاگ گئے تھے، تو دوبارہ سے ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ لوگ ان میں سے کوئی ایک بھی گرفت میں نہیں آ سکا تھا، تو اس طرح سے جو ہے بنو لحیان والے سارے کے سارے جو ہے بھاگ گئے تھے مسلمانوں سے دور۔ یہ ہم نے پڑھا تھا۔ پھر ہم نے سریہ غمر پڑھا تھا، اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ دشمن کو جب پتہ چلا تو سارے دشمن جو ہے وہ مسلمانوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی بھاگ گئے تھے۔ تو زیادہ تر یہ جو سریات اور غزوات میں یہی ہو رہا تھا کہ دشمنوں میں اتنے گٹس نہیں تھے کہ وہ مسلمانوں کو فیس کرے۔ اچھا، پھر سریہ ذو القصہ، یہ بھی حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سربراہی کی تھی، اور 10 افراد کو لے کر یہ روانہ ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے دشمن چھپ گئے تھے مسلمانوں سے، لیکن پھر یہ ہوا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے جب سو گئے تھے تو پھر اچانک انہوں نے حملہ کیا، اور ان کو جو ہے یعنی کہ ان کو شہید کر دیا گیا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند کی حالت میں۔ صرف محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو کہ کامیاب ہو سکے، یعنی کہ جو بچنے میں کامیاب ہو سکے تھے، لیکن وہ زخمی ہو گئے تھے۔ پھر سریہ ذو القصہ پارٹ 2 کی ہم بات کریں تو اس میں پھر جو ہے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا تھا ذو القصہ کی جانب، اور وہ 40 افراد کے ساتھ جو ہے وہاں پر روانہ ہو گئے تھے۔ اور پھر اس میں کیا ہوا تھا، اس میں وہی ہوا تھا کہ دشمن جو ہے پہاڑوں کی طرف بھاگ نکلے تھے، کوئی بھی گرفت میں نہیں آ سکا تھا سوائے ایک شخص کے جس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اچھا، پھر ہم نے سریہ جموم پڑھا تھا،
اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ دشمن وہاں سے جو ہے بھاگ نکلے تھے. اور ہاں سریہ عیس ہم لاسٹ ٹائم پڑھ رہے تھے، جس میں یہ ہوا تھا کہ 170 جو ہے سواروں پر مشتمل جو ہے اس سریے کے یہ جو ایک پورا دستہ تھا روانہ ہوا تھا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں. اچھا پھر کیا ہوا تھا کہ جو ہے ایس کی جانب، ایس ایک مقام ہے جس کی جانب جو ہے روانہ ہوا تھا. اب بتانے اس مہم میں قریش کا جو ایک قافلہ تھا اس کا مال ہاتھ آیا تھا، اور جو ہے یہ جو قافلہ تھا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قیادت میں جو ہے سفر کر رہا تھا والا قافلہ. تو اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو پھر یہ ہوا تھا کہ جب مسلمانوں نے ان کے قافلے کا مال لے لیا تھا تو پھر ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان کی وائف تھی، تو ان کی پناہ میں آ گئے تھے وہاں مدینہ میں نا. ٹھیک ہے، اس وقت تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں آ گئی تھی نا، اور ابو العاص جو تھے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو وہ تو مکہ میں ہی تھے. تو پھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کریں کہ ہمارا جو بھی مال ہے وہ واپس کر دیا جائے. تو پھر اس طرح سے انہوں نے ریکویسٹ کی اور ریکویسٹ قبول کر لی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کہا کہ وہ سارا کا سارا مال واپس کر دیں. تو بالکل ایسا ہی ہوا. اور پھر یہ بتایا گیا کہ سارا کا سارا مال ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے والوں کو واپس کرنے چلے گئے تھے، اور پھر وہ واپس مدینہ تشریف لے آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور پھر بتا رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حوالے کر دیا. تو یہاں تک ہم نے پڑھا تھا کل. کوئی پوائنٹ یہاں پہ اگر کوئی ایڈ کرنا چاہ رہے، کوئی بتانا چاہ رہے کوئی بھی بات تو بتا سکتے ہیں، نہیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. اچھا سریہ عیس اچھا فنش نہیں ہوا تھا، آگے اس کی ہم ریڈنگ کنٹینیو کرتے ہیں. کوئی ریڈ کرنا چاہے گا تو ریڈ کر سکتا ہے. چلے میں اس کو ریڈ کرتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی نکاح کی بنیاد پر اس لیے حوالے کر دیا تھا. اچھا وہی بات ہو رہی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پہلے ان کا نکاح ہوا تھا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو اب ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اسلام قبول کر لیا تھا نا ان کے مدینہ آنے کے کچھ سالوں کے بعد. اچھا تو اب بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی نکاح کی بنیاد پر اس لیے حوالے کر دیا تھا کہ اس وقت تک کفار پر مسلمان عورتوں کے حرام کیے جانے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. اور ایک حدیث میں یہ جو آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح جدید کے ساتھ رخصت کیا تھا. اچھا دونوں روایتیں، یا یہ کہ 6 برس کے بعد رخصت کیا تھا، تو یہ معنن صحیح ہے نہ سندن. اچھا نمبر 8 دونوں حدیثوں پر، ابھی حاشیہ میں لکھا ہے دونوں حدیثوں پر کلام حوالہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ دونوں لحاظ سے ضعیف ہے. اور جو لوگ اسی ضعیف حدیث کے قائل ہیں وہ ایک عجیب متضاد بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابو العاص سن 8 ہجری کے اواخر میں فتح مکہ سے کچھ پہلے مسلمان ہوئے تھے. پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ سن 8 ہجری کے اوائل میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا. حالانکہ اگر یہ دونوں باتیں صحیح مان لی جائیں تو تضاد بالکل واضح ہے. سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں ابو العاص کے اسلام لانے اور ہجرت کر کے مدینہ پہنچنے کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہی کہاں تھی کہ انہیں ان کے پاس نکاح جدید یا نکاح قدیم کی بنیاد پر ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا جاتا. ہم نے اس موضوع پر بلوغ المرام کی تعلیق میں بس سے گفتگو کی ہے. یہ کیا لکھا ہے اتنا مشکل جملہ، کوئی کسی کو سمجھ آئے آخری والا جملہ؟ ہم نے اس موضوع پر بلوغ المرام کی تعلیق میں بس سے گفتگو کی ہے. مشہور صاحب مغازی موسیٰ بن عقبہ کا رجحان اس طرف ہے کہ یہ واقعہ سن 7 ہجری میں ابو بصیر اور ان کے رفقا کے ہاتھوں پیش آیا تھا، لیکن یہ نہ حدیث صحیح کے موافق ہے نہ حدیث ضعیف کے. ٹھیک ہے، تو اب اس میں کچھ اختلاف آ رہے ہیں مختلف روایات کے حوالے سے کہ جو ہے اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھی کہ نہیں تھی. اور یہ والی بات پھر آ رہی ہے کہ جو مطلب ان کا جو نکاح ہوا تھا پہلے وہی کنٹینیو ہوا تھا یا دوبارہ سے نکاح کرایا گیا تھا، کیونکہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سالوں کے بعد اب واپس آئے تھے نا مکہ سے. تو یہ اختلافات ہیں، یہ ہم نے بھی پڑھ لیا. اب ہم پڑھتے ہیں سریہ طرف یا ترک. یہ سریہ بھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جمادی الاخرہ میں طرف یا ترک نامی مقام کی طرف روانہ کیا گیا. یہ مقام بنو ثعلبہ کے علاقے میں تھا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 15 آدمی تھے.
لیکن بدوؤں نے خبر پاتے ہی راہ فرار اختیار کی. انہیں خطرہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. حضرت زید کو کیا لکھا بھائی جی, حضرت زید کو چار ہاتھ لگے, چار اونٹ, چار اونٹ ہاتھ لگے, چار اونٹ ہاتھ لگے. صحیح, 4 اونٹ ہاتھ لگے اور وہ 4 روز بعد واپس آئے. اچھا, یہ سریہ طرف یا ترک اس کا یہ نام ہے. یہ سریہ بھی بتا رہے ہیں زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جمادی الاخرہ میں طرف یا ترک نامی مقام کی طرف جو ہے روانہ کیا گیا تھا. اس میں بھی یعنی کہ سریہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی تھی, اور یہ ایک دستہ روانہ کیا تھا. اور پھر بتا رہے ہیں کہ یہ مقام بنو سالبہ کے علاقے میں ہوا تھا. اچھا, مقام بنو سالبہ کے علاقے میں تھا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بتا رہے ہیں ٹوٹل 15 لوگ تھے, لیکن جب بدوؤں کو یہ خبر مل گئی تو پھر وہ وہاں سے بھاگ گئے, جیسا کہ ہم پڑھتے آئے ہیں کہ دشمن جو ہے بھاگے ہی جا رہے تھے. انہیں خطرہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. اچھا, وہ یہ سمجھ رہے تھے یہ سریہ نہیں یہ غزوہ ہے. حضرت زید کو پھر بتا رہے ہیں کہ 4 اونٹ ہاتھ لگے تھے اور وہ 4 روز بعد جو ہے پھر واپس آ گئے تھے, کیونکہ دشمن تو وہاں سے بھاگ نکلے تھے. صحیح ہے, تو آج ہم اتنی ہی ریڈنگ کر پائے. پھر کل انشاءاللہ ہم ٹائم پہ سٹارٹ کریں گے, کنٹینیو کریں گے. اور کل جمعہ بھی ہے اور 9 محرم بھی ہے, تو کل انشاءاللہ ہم سب اس وقت روزے کی حالت میں ہوں گے جو بھی پاکستان سے جو تعلق رکھتے ہیں. اور جمعہ بھی ہے تو ہم سورہ کہف کا بھی جو ہم ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ 20 منٹس کریں گے. ٹھیک ہے, چلیں پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.